دوسری ٹیم بیٹا اپنا نام بتا دیجئے. لائبہ عمران. آپ آئے ہیں برین ٹری اسکول سے, اور لائبہ عمران آپ کا نام بیٹا. آپ کا نام؟ سمیت فاطمہ. سمیت فاطمہ. سمید فاطمہ. زبردست. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ بیٹیاں بڑی بہادر ہوتی ہیں. پہلا سوال آپ سے ہے, فتح مکہ کے بعد بتوں کو گراتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آیت کی, آپ علیہ السلام کس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے؟ ترجمہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. زبردست, درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ, زبردست زبردست زبردست. دوسرا سوال, غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ ہجرت مدینہ کے بعد کفار مکہ اور مسلمان جی جواب دیجیے, جواب دیجیے. کفار مکہ اور مسلمان حالت جنگ میں تھے. تعقب کی خبر پا کر مشرکین مکہ. ہجرت کے بعد مسلمان اور کفار مکہ حالت جنگ میں تھے. کفار مکہ کا ایک قافلہ شام سے اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان لا رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعقب کیا, جس کے نتیجے میں غزوہ بدر رونما ہوا. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ, شاندار, زبردست ہو گیا. تیسرا سوال, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے, خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دفاع کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے دونوں بیٹوں کو, امام حسن اور امام حسین کو, ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا. درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ. جب سازشیں بہت بڑھ گئی تھی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے کچھ خوارج آ کر جمع ہو گئے تھے, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا کہ ان کا خون نہیں بہانا ہے, کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی گلیوں کو میری وجہ سے خون میں رنگین کیا جائے. علی رضی اللہ عنہ نے بڑی جو ہے وہ کوشش کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں, لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو, اور وہ دونوں صاحبزادے کوئی عام سی شخصیات نہیں ہیں, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں, اور جو ان سے محبت رکھتا ہے اس کو ان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو یعنی بہت بڑے درجات, اتنی اعلیٰ شخصیات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر چوکیداری کے لیے, ان کی حفاظت پر مامور فرمایا کہ کوئی عثمان پر تمہارے ہوتے ہوئے حملہ آور نہیں ہونا چاہیے. یہ ان حضرات کی آپس میں محبت اور تعلق تھا کہ یہ اتنا ایک دوسرے کی قدر کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے قریب تھے. تیسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ 3 سوال آپ سے ہو گئے. چوتھا سوال ہے, پردے کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل بتائیں. پردے کی بہت سختی کیا کرتی تھیں. دن میں بھی طواف, اگر رات کو طواف کرتیں تو دن میں طواف کرتیں تو مطاف کو مردوں سے خالی کروا لیتیں. نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتیں. حضرت عثمان کے وصال کے بعد, حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کی قبر پر بھی پردہ نہ جاتی. درست جواب ہے, زبردست زبردست, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یہ میری بیٹیوں کے لیے, میری بہنوں کے لیے یہ ایک تربیت ہے یہاں پہ. یہ کون ہے جی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام کی سب سے لاڈلی اور پیاری زوجہ, اور جن کے لیے جو ہے قرآن جو ہے وہ موجود ہے, جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات اتاری ہیں. اتنی شان, اتنا درجہ ہونے کے باوجود پردے کا عالم یہ ہے کہ نابینا صحابی سے بھی پردہ کرتی ہیں. یعنی وہ تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن آپ تو دیکھ سکتی تھی نا, تو اس لیے نابینا صحابی سے بھی پردہ ہوتا تھا. اور جب روزہ مبارک میں نبی علیہ السلام پہلے وہاں آرام فرماتے, پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام فرما ہوئے, تو پہلے ان کے شوہر تھے, دوسرے ان کے والد تھے, تو پردہ نہیں. قبر یعنی اس روزہ مبارک پر جانے کے لیے بھی جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہو گئے تو ان قبور پر بھی جانے کے لیے پردے کا اہتمام فرمایا کرتے. اتنی شاندار شخصیات نے اپنا یہ طرز عمل رکھا, تو ہم نے بھی انہی چیزوں کو فالو کرنا. بیٹا ہمارے آئیڈیلز یہی لوگ ہیں, اور انہی کی طرز زندگی پر عمل کر کے ہمارے پاس اللہ نے ہمیں کامیابی دینی اور ہم نے کامیاب ہونا. ٹھیک ہو گیا, یہ شخصیات آپ نے پڑھنی, ان کو آئیڈیلز بنانا ہے. 5واں سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ بتائیں مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد دنیا میں قائم ہونے والی دوسری اسلامی ریاست کون سی ہے؟ پاکستان. جواب درست ہے, بہت اعلیٰ. پہلی اسلامی ریاست جو قائم ہوئی تھی وہ مدینہ تھا, اور اس کے بعد دوسری اسلامی ریاست تاریخ دنیا میں یہ پاکستان قائم ہوئی تھی. اور ہم نے اب اس اسلامی ریاست کا دفاع بھی کرنا ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور اس کی ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے. 5 جوابات بالکل درست ہیں. 50 پوائنٹس کے ساتھ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. سر اسامہ, بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی. پاکستان کا قومی ممالیہ جانور کون سا ہے؟ درست. میجر محمد اکرم شہید کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟
درست. وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ درست. فاتح سندھ کسے کہا جاتا ہے؟ محمد بن قاسم. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ لاڈ، اگر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. حضرت عائشہ. درست جواب ہے جی، سب سے زیادہ لاڈ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیا. 5 سوالات کے جوابات ان کے ٹھیک ہیں جی. 25 پوائنٹس آپ کے یہاں ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا میں سوال وہاں روک دوں گا. انہوں نے گیس کیا کہ سب سے زیادہ لاڈ پر تھا، تو سب سے زیادہ لاڈ نبی علیہ السلام نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے کیا. جواب آپ کا بالکل درست. 25 پوائنٹ کے ساتھ بہت زبردست مقابلہ، ٹف کمپٹیشن. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.